السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اسی طریقے سے خوشحال رکھے۔ 10 محرم الحرام کے متعلق میں آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ 10 محرم الحرام کو کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے، اسی کے متعلق میں آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں۔ 10 محرم الحرام جسے یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے، اس دن 3 کام ضرور کرنا چاہیے۔ 3 کام ضرور کرنا چاہیے۔ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، نمبر 1 یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یعنی 10 محرم الحرام کو۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، یہاں تک ہے کہ جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے یعنی 10 محرم الحرام کا، اس کے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یوم عاشورہ کا روزہ اس طریقے سے رکھیں، یعنی 9 اور 10 یا 9 10 11 کر کے رکھیں یا 10 اور 11 رکھیں، اس طریقے سے روزہ رکھیں، یا 10 روزے 1 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک رکھیں، لیکن ایک صرف یوم عاشورہ کا روزہ نہ رکھیں۔ کم سے کم آپ کو 9 اور 10 یا 10 اور 11 یا پورے 10 محرم الحرام کے روزے رکھنا ضروری ہے۔ یہ روزے ہو گئے، نمبر 1 روزے رکھنا۔ نمبر 2 یوم عاشورہ کے دن توبہ استغفار کثرت سے کرنا، کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کو قبول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن توبہ کو قبول فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ یوم عاشورہ کے دن ہی اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمایا اور انہیں معاف بھی کیا۔ کثرت سے ہم لوگوں کو توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ نمبر 3 اپنے دسترخوان کو اپنے گھر والوں کے لیے وسیع کر دینا، یعنی پھیلا دینا۔ رزق حلال زیادہ سے زیادہ کھلانا، جتنا خرچ کر سکتے ہیں اپنے اوقات کے حساب سے رزق حلال کھلائیں، پلائیں، لائیں، دیں، سبیلے لگائیں، کھچڑا ملیدہ بنائیں، خوب کھلائیں، یعنی وسیع کر لینا۔ اپنے دسترخوان پر افطار کے وقت لوگوں کو بلائیں، افطار کی دعوتیں دیں، اس لیے کہ اس سے آپ کے گھر کے اندر رزق کی تنگی نہیں آ سکتی ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا، یہ سبق دیا کہ یوم عاشورہ کے دن اپنے دسترخوان کو وسیع کر لو، 1 سال تک تمہارے گھر میں تنگ دستی دستک نہیں دے گی، اور ہم نے اپنی زندگی میں یہ معمول بنایا اور ہم نے دیکھا کہ 1 سال تک ہمیں کسی طریقے کی رزق کی تنگی محسوس نہیں ہوتی اور نہ ہی رزق کی تنگی ہمارے گھروں میں دستک دیتی تھی۔ تو یہ 3 کام ضرور کر لینے چاہیے، اس سے آپ کو پورے سال رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ 3 کام نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 1 نمازوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کسی بھی قیمت پہ اس دن خاص طور سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا، وہ نماز تھی۔ نماز کی حالت میں اپنے گردن کو دے دیا، قربان کر دیا، اور لوگوں کو یہ سبق دیا کہ دنیا والوں چاہے کتنی بھی مصیبت آ جائے، نماز قضا نہیں کرنا۔ تو اگر آپ امام حسین کے غلام ہیں، امام حسین سے محبت رکھتے ہیں، تو یہ تعزیہ داری، ڈھول تاشا، ڈی جے بجانے کے چکر میں نمازوں کو قضا نہ کریں۔ پہلی چیز کہ نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہے۔ نمبر 2 ڈی جے ساؤنڈ، اس میں میوزک کے ساتھ نعتیں بجانا، سڑکیں جام کر دینا، ڈھول تاشے پیٹنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، دوسرے کو برا لگے۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام سے دوسروں کو تکلیف ہو وہ مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ نمبر 3 ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ جب محرم الحرام کا دن ہوتا ہے، یوم عاشورہ کا دن، اس دن دیکھا جاتا ہے کہ
تعزیے داری نکلتی ہے، لوگ میلے کے لیے نکلتے ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی میلہ دیکھنے کے لیے جاتی ہیں، اور اس میں اتنی بے حرمتی ہوتی ہے ہماری ماں بہنوں کی. لوگ جاتے ہیں اس نیت سے جاتے ہیں کہ اسے دیکھنا اسے دیکھنا، اور بے پردگی کے ساتھ ہماری عورتیں ہماری ماں بہنیں میلے میں جاتی ہیں. جہاں ہجوم ہو وہاں تو خاص طور سے عورتوں کا جانا منع ہے، خاص طور سے بلا عذر گھر سے باہر نکلنا ہی منع ہے. لیکن افسوس کہ ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اور ایسے ایسے لباس پہن کے ہم نکلتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا. اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، ان تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منا رہے ہیں. اور اس دن اگر اس طریقے کے کام کرتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پہ کیا بیتے گی، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا بیتے گی. جس دین کی حفاظت کے لیے ہمارے نواسوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، آج اسی دین کی دھجیاں ہماری امتی اڑا رہی ہے. تو خدارا آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، ان تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں اور خود کو ایمان والا بنائیں، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر نماز، قرآن کی تلاوت اور تمام وظائف پڑھنے کی کوشش کریں. انہیں چند گفتگو کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. دعاؤں کا طلبگار ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.